الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. صلوات پڑھیں. رضان امام سورہ مبارک رحمان کی آیت کل سے اسی سے شروع ہوئی تھی، برزخ سے لے کے قیامت تک. یہ وہ آیت کا جز ہے. کل جیسے میں نے کہا کہ اس سورے میں کہ جہاں فیورز جو اللہ نے ہمارے اوپر کیے، جو ہمارے اوپر احسانات کیے، اس کا ذکر کیا، اور اسی میں اس آیت کو بھی رکھ کے ہم کو ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے کانشس کو ہلایا کہ یہ سارے احسانات ہیں، اور اس کے ساتھ ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، میں سب چیزوں کو فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اللہ بول رہا ختم کروں گا، میں نہیں بول رہا. اللہ بول رہا جو تم پلان کرے ہوئے ہو نا، وہ سارے پلانز تمہارے فیل ہو جائیں گے. جتنی ٹیکنالوجی ہے سب ختم ہو جائیں گی. آپ سوچو، اگر انسان خالی یہ سوچے نا کہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہے تو رات میں نیند آئے گی؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ میرا گھر تباہ ہونے والا، ٹوٹنے والا ہے. ابھی لاسٹ ایئر انڈیا میں ارتھکویک آیا تھا، زبردست ارتھکویک تھا. بہار میں، نیپال میں اور یو پی میں اور دہلی میں اس کے شاکس جو ہے لوگوں نے فیل کیا، بڑے نقصان ہوا. آپ نے جانتے ہیں، آپ سب نیوز میں تھا. اس کے فوراً بعد میں نے، میرے مدرسے تھیں لکھنؤ میں، چھوٹے امام بارگاہ میں، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، وہ ورڈ یہاں ریپیٹ کر رہا. میں نے کہا تھا کہ جتنے بڑے بڑے جو مجھے بتایا گیا تھا وہاں پہ کہ 8-10 دن تک کوئی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا تھا. اب سوچو میں کیا بول رہا. کل من علیہا فان. یہ ٹاپک بڑی ہارڈ ٹاپک ہے لیکن آئی اوپننگ ہے. بالکل ہمارے لیے کھولنے کی، آنکھیں کھولنے کی چیز ہے کہ بابا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. 8-10 دن تک کوئی آدمی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا تھا، نہ گھر کے اندر رہتے تھے، جبکہ کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ کب آنے والا ہے. صبح آئے گا، دوپہر میں آئے گا، شام میں آئے گا، رات میں. تو رات میں، دن میں تو آفیسز میں تھے، لیکن رات میں گاڑیوں میں سو رہے تھے یا باہر نکل گئے تھے کہ پتہ نہیں کب آنے والا. میں نے کہا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، پیسے، اچھا آپ سوچیں، پیسے والا باہر سو سکتا؟ ہوٹل میں بھی نہیں جا رہے. کہاں پہ؟ ایک اللہ نے خالی، میں نے کہا ایک جھٹکا دیا تھا، ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچھوں کے اچھا ہو گیا. جتنا غرور تھا سب نیچے آ گیا. ایک سیکنڈ کے 6 یا 7 سیکنڈز کا تھا وہ ارتھکویک، لیکن ہر آدمی باہر آ گیا. 10-12 دن تک جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب روڈ پہ تھے رات میں. اس لیے کہ وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ دن میں تو چلو ادھر ادھر بھاگ سکتے، دوڑ سکتے، اگر سوتے میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے رات میں نہیں رہ رہے تھے. جب کنفرم، اس لیے کہ ارتھکویک کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آیا تو پھر شاکس آتے، 1 دن 2 دن کے بعد، 36 آورز کے بعد، 48 آورز پھر ایک شاک آئے گا. تو وہ شاکس کے ڈر اتنا پھیل گیا تھا کہ صرف اللہ نے ہلکا جھٹکا دیا تو حالت سب کی بری ہو گئی. یہاں اللہ بول رہا میں تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. تو اگر انسان خالی یہ آیت سوچے نا تو پھر کوئی پلان نہیں کرے گا، کوئی پلان ہی نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ دیکھیے، میں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ اسلام اس کو منع نہیں کرتا کہ اگر آپ پلاننگ کر رہے، اگر آپ پلاننگ کر رہے تو اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ کر رہے، گھر بنا رہے، تو منع نہیں کرتا. اب دوسری مثال سے آپ کو اور سمجھاتا کہ کتنا یہ آیت میں کتنا ہماری آنکھوں کو کھولا ہے. دوستو اگر یقین کریں، اب جیسی جیسی ایج بھی بڑھتی جاتی نا، ویسے ویسے ہم کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا. آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی 40 سال کا ہو جاتا، جیسی آپ کی 40th برتھ ڈے آتی، ہم تو بڑی گرینڈ سیلیبریٹ کرتے 40th برتھ ڈے، 40ویں سالگرہ آتے ہی اللہ ایک ملک کو بھیجتا، اینجل کو آپ کے پاس. وہ کریم کتنا ہے دیکھو، فوراً بھیجتا، بھیج کے بولتا سنو اب آخرت کی تیاری کرو، جب پریپیئر یور سیلف، آخرت کے لیے پریپیئر کرو اپنے آپ کو. ہم 40 سال میں تو جوان ہو رہے نہیں، 40 سال میں تو میچورٹی آ رہی ہے ہمارے پاس.
لیکن اللہ بولتا ہے کہ تیاری کرو. 50 سال کے ہوئے, اللہ بولتا ہے کہ سنو 10 سال تمہاری زندگی کے کم ہو گئے, 60 ایئرس ہوتے, وہ بولتا ہے کہ سنو اب تم بالکل قیامت اور برزخ کے قریب ہو گئے, خبر کے قریب ہو گئے. چوتھے امام کا جملہ, فورتھ امام کا جملہ. 70 ایئرس ہوتے, بونز ہڈیوں میں ویکنس آ جاتی. اب اللہ بولتا ہے کہ سنو ابھی بھی یاد رکھو, اب تم جوان تھے وہ جوان نہیں رہے, جو طاقت تھی تمہاری طاقت ختم ہوگی. ریئلائز کرو کہ تم کو جانا ہے. 80 ایئرس کے بعد وہ کرم کرنے لگتا. 80 سال کے بعد وہ بولتا کہ اب اس کے جو گناہ ہیں, فرشتوں کو بولتا کہ اس کے گناہ مت لکھو, اس کی نیکی لکھتے جاؤ. اس لیے کہ 80 سال کے بعد کوئی کرے گا بھی کیا. گانے بھی چھوٹ گئے, داڑھی بھی آ گئی, مسلے پہ سامنے صف میں بھی آ گئے, اس لیے کہ 80 ایئرس ہو گئے, اب تو سارے شوق چلے گئے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جب جیسی سینئر سٹیزن ہوتے جاتے, عورت بھی جو کبھی پردہ کا تصور بھی نہیں تھا وہ فیملی میں, اب مکمل حجاب. میں نے کہا کیا واٹ اے بگ چینج. ہاں صلوات پڑھے محمد والے ہوں. تو یہ فرق ہے. جیسی گزرتا وقت ہم کو تیاری کرنا. سورہ رحمان جیسا میں نے کل کہا کہ اس سے بہتر سورہ نہیں اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کا. کنٹینیوس پڑھتے رہو, ہر دن ہر گھر میں لگنا سورہ. یہ اتنا رحمت والا سورہ ہے کہ اس میں اللہ سورہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اتنے نئی چیزیں آپ کو معلوم ہویں گے. ایک ہی سورہ میں آپ روز پڑھو, روز آپ کو ایک نئی چیز ملے گی اس میں. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ ایوری ڈے, اس لیے کہ 1400 سال پہلے جو نازل ہوا وہ قیامت تک جو ہے وہ مسلسل آپ کو ایک ایوری ڈے ایک پیغام دیتا ہے, ایک میسیج دیتا ہے. اگر انسان قرآن پڑھتا ہے, اور قرآن اگر ڈیلی پڑھے نا تو میموری شارپ ہوتی. کبھی بھی انسان ضعیفی میں 90 ایئرس ہے, میموری لاس کر جاتے لوگ, کہ بھول جاتے, بیماریاں آ جاتی, پہچانتے نہیں. تو قرآن پڑھنے والے کی میموری کبھی لاس نہیں ہوگی. آلویز قرآن پڑھنے والے کی میموری ہمیشہ شارپ رہیں گے. اچھا, قرآن مجید کے ساتھ نہج البلاغہ کا بھی ایک پیج پڑھنا. کیوں؟ وہ کلام خدا, یہ کلام علی ہے. کلام امام کا بھی بڑا اثر ہے. نہج البلاغہ بھی اگر کوئی روز پڑھے نا اس کی بھی میموری شارپ ہوتی. تو میں آپ کو بتایا تھا کہ کل کی ہم کو فکر نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بحرین سے, دیکھیں میں برزخ پہ آ رہا, میں صرف پہلے یہ بتانا چاہتا کہ کتنا مشکل ہے جب ہر چیز تباہ ہونے والی ہے, اس کا پریپریشن کیا ہے ہمارے پاس. اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں بحرین سے, بحرین جو امیریٹ ہے, اس بحرین کا پرانی ہسٹری ہے. ایک زمانے میں بحرین, سعودیہ, یہ سب ایک ہی پارٹ ہوتا تھا, ایران کے پارٹ ہوتے تھے. ایران, بحرین ایران کا ایک آئلینڈ تھا. میں اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, میری مجلس جاری ہر طرف کہ آج بھی وہ لوگ کلیم کرتے ہیں. نہیں ہو, بحرین سے رسول کے پاس وہاں کے بہت بڑے بزنس مین نے پیسے بھیجے کہ آپ ایک یتیم, غریب, بیوہ میں بانٹ دو. کچھ 10,000 دینار آئے, اور پہنچے کب؟ عصر کے بعد, مغرب کے وقت. مغرب عشاء کی نماز ہوئی, اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلا کے کہا مثال کے طور پہ 5,000 تم اس کو دے دو, 1,000 اس کو دے دو, 500 اس کو دے دو دینار. اچھا, اس زمانے میں مدینے میں جو غریب, یتیم, بیوہ رہتے تھے نا, وہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ آج جہاں مسجد خبا ہے, مسجد خبا آپ سب جانتے ہیں, اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آج بھی مسجد خبا یہ پہلی مسجد ہے, یہ وہ جگہ ہے. مسجد خبا جو ہے ہر زائر جاتا مسجد خبا کو. مسجد خبا یہ وہ جگہ ہے کہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے, تو یہاں آ کے اب ٹھہر گئے تھے. یہ اس زمانے میں مدینے سے باہر ہوتا تھا. آج 4-5 کلومیٹر پہ ہے, لیکن اس سے پارٹ آف سٹی. لیکن اس زمانے میں پارٹ آف سٹی نہیں تھا, بلکہ مسجد خبا کا جو ایریا تھا وہ ایریا جو ہے مدینے سٹی سے باہر تھا, 5 کلومیٹر باہر تھا. تو اللہ کا رسول جب ہجرت کر کے آئے تھے, اور اکیلے تو نہیں تھے وہ, ان کے ساتھ وہ بھی آ گئے تھے نا, جو غار میں گئے تھے رسول کے ساتھ, تو دونوں تھے. اور مدینے والے خبا میں آ کے رسول کو ویلکم کیا تھا انہوں نے فرسٹ ٹائم جب آ رہے تھے. تو اللہ کا رسول مسجد خبا کے پاس ٹھہر گئے تھے. کیوں ٹھہرے تھے؟ ویٹ کر رہے تھے. کس کا ویٹ کر رہے تھے؟ مولا علی کا ویٹ کر رہے تھے. مولا علی 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد سب جتنے لوگوں کے کافر اور مشرکین کے پیسے تھے رسول کے پاس, وہ سب دینے کے بعد امانتیں واپس کر کے بیبیوں کو لے کے, جس میں جناب فاطمہ بنت اسد تھے, شہزادی کونین, ساری بیبیوں کو لے کے علی آ رہے تھے. تو وہاں 3 دن تک
رسول ٹھہرا تھا، پھر مولا علی جب آئے تو پورے مل کے مدینے میں انٹر ہوئے. تو اس زمانے میں مسجد خبا کا میں ایک جملہ بول دوں، لوگ عمرے پہ جاتے، مسجد خبا میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ایک حج کا ثواب ہے. یعنی 2 رکعت کی کوئی نماز پڑھے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مسجد خبا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا. وہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت ریکمینڈڈ مسجد ہے، اور کہ وہاں جاؤ اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھو. بعض روایتوں میں کہ مسجد نبوی سے زیادہ ثواب جو ہے، یعنی 1 حج اور 1 عمرے کا آپ کو ثواب ملتا صرف 2 رکعت. اگر آپ 10 رکعت نماز پڑھیں تو 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب. دیکھیں اس میں چھوٹا ثواب نہیں ہے. بعض وقت 1 حج اور 1 عمرہ آپ کی سارے گناہوں کو معاف کر دے، 1 حج اور 1 عمرہ آپ کی ساری بخشائش کروا دے. تو وہاں پہ پڑھنے کا بڑا ثواب مسجد خبا کا، اس لیے کہ رسول وہاں ٹھہرا تھا اور رسول ٹھہر کر اہل بیت کا انتظار کر رہا تھا. پھر آپ مدینے میں داخل ہوئے. تو اس زمانے میں، رسول کے زمانے میں، مسجد خبا کا جو ایریا تھا، اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی. مسجد خبا کا جو ایریا تھا وہاں پہ پورے یتیم، مسکین، غریب، بیوائیں لوگ رہتے تھے، انہیں شہر سے باہر رہتے. تو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کو بلا کے، اس کو وہ گھر میں جا کے 500 دو، اس گھر میں جا کے 1000 دو. مثال کے طور پہ 10 آدمیوں کو بلایا کہ جا کے پیسے تقسیم کرو. سب نے لے لیا. اور کب کہا؟ عشاء کی نماز کے بعد. مغرب کے وقت پیسہ آیا، عشاء کی نماز میں کہا کہ جا کے ابھی ڈسٹریبیوٹ کر دو. دیکھیے میں کل من علیہ عفان سے بات کر رہا کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں، رسول کیا بول رہا. کہا جا کے پورے پیسے تقسیم کر دو. 9 لوگوں نے تو لے لیے. ایک اپنے آپ کو بڑا اوور سمارٹ سمجھتا تھا، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو سمارٹ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اہل بیت کے سامنے آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ رات ہو گئی، عشاء کا وقت آ گیا، اتنی رات ہو گئی تو کیا ضرورت ہے، میں صبح میں دے دوں گا. پلیز غور سے سنو، عجیب جملہ ہے. رسول نے کہا جا کر ابھی دے دے. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی رات ہو گئی، اگر میں صبح بانٹ دوں تو کیا حرج ہے فجر کے بعد، اب اتنی رات کو کیوں جاؤں. رسول، اللہ کا رسول پلٹ کے اس کی پیٹھ پہ ایسا ہاتھ مار کے بولتا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. کتنا عجیب بات ہے نہیں. آپ سوچو، ٹمارو نیور کمس. اس کے بعد اللہ کا رسول کتنا احتیاط بتا رہا کہ ہم اتنی احتیاط کرتے، کبھی نہیں کرتے. ہمارے سامنے 1000 سال کی پلاننگ ہے. اللہ کا رسول بول رہا کہ جبکہ آپ کے سامنے پوری دنیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم کو اتنا یقین ہے کہ تم صبح تک زندہ رہو گے اور جا کے دو گے. رونے لگے مسلمان، رونے لگے. فوراً وہ گیا جا کے بانٹ دیا. تو آپ سوچیں 1 رات کی اللہ کا رسول مہلت نہیں دے رہا، 1 رات کی مہلت نہیں دے رہا کہ کچھ بھی ہو سکتا صبح میں. اینڈ اٹس اے فیکٹ. جب وہ ارتھکویک آیا تو میں نے ان سے کہا، یہ پوچھا کہ آپ انصاف سے بولو، جب سو رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی چیز بھوج میں ہوئی تھی 2002 یا 2001 میں. اس کے 3 سال کے بعد 2007 میں بھوج گیا تھا پڑھنے. آپ جانتے کہ بھوج میں گجرات میں کیا حشر ہوا تھا، پورا شہر ختم ہو گیا تھا. تو میں جن کے پاس گیا تھا وہ علمدار سیٹس، بالکل مسجد جو آپ کی مسجد ہے، مسجد سے بالکل پہلو میں ان کا گھر تھا. بہت بڑے بزنس مین تھے، علمدار سیٹس. اب تو بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کے بچے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ مولانا 26 جنوری تھی شاید، ونٹر تھا، سردیاں تھی اور زبردست سردی تھی. کہتے ہیں کہ آپ ان کا جملہ ہے کہ صبح کے وقت یہ ہوا، بچے اسکول گئے ہوئے، ہم لوگ گھر میں بیٹھے. بہت بڑا بزنس بنتا ہے کہ مولانا میں ہمارے سامنے ایک پارٹی بیٹھی ہوئی تھی میرے گھر میں، بنگلہ ہے اس کا وہاں پہ، ماربل کا بنگلہ. کہتے ہیں میرے سامنے پارٹی بیٹھی تھی، ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی ڈیل کر رہے تھے لٹرلی، کہ یہ خریدنا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے. بولتا کہ صرف جھٹکا ہوا. جھٹکا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا، بولتے ہیں کہ جو سامنے جو پارٹی تھی وہ غیر لوگ تھے، یہ شیعہ. کہتے ہیں کہ جھٹکا ہوا جس سے میں ڈیل کر رہا تھا، جس سے میرا اتنا بڑا کاروبار چل رہا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا. ہم لوگ گھر سے بھاگے، فیملی، بیوی، بچے سب بھاگ. کہتے ہیں میرے اپنے آنکھوں کے سامنے میرا پورا بنگلہ اس طرح نیچے گرا. کہا پوری ڈیل، وہ جو بندہ تھا غیر مسلم وہ تو ختم ہو گیا اس میں آ کے. کہتا میرا ہر چیز ختم، ہم لٹ گئے تھے. کہتا 24 آورز تک کوئی ہمارے پاس ایڈ نہیں آئی. وہ سردی، ونٹر، بھوج کی، گجرات کی، اور ہم اس کے اندر بیٹھے. کہا اس کے بعد تو بہت ایڈ آئی، لیکن 24 گھنٹے تک اپنی آنکھوں کے سامنے پورے گھر کو، پوری بستی کو، پوری وہ لوکیلٹی کو، پورے ایریا کو ایسے نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا. تو میں نے یہی کہا کہ کل من علیہا فان،
اللہ کہہ رہا تمہاری آنکھوں کے سامنے میں ہر چیز کو ایسے گرا دوں گا نیچے. لٹرلی کہا زمین ایسا پھٹ جائے گی, انسان ختم ہو جائے گا. ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل ہے کہ سورج سوا نیزے پہ نہیں, 1 فیٹ کے اوپر سورج آ جائے تو وہ حساب ہو جائے گا. سورج گرمی اتنی ہوگی, اتنی گرمی ہوگی کہ روایت کا جملہ, یہ میرا جملہ نہیں, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اس مجلس کا, وہ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ایک اونٹ, کیمل کے اندر کہ ایک ایکسٹرا بیگ ہوتا, واٹر کے لیے ایک ایکسٹرا بیگ ہوتا. کہا کہ اگر 70 کیمل اپنی پیاس بجھائیں تو جتنا پانی ان کو چاہیے اتنا پسینہ ایک انسان کے زمین سے, جسم سے نیچے گرے گا. اتنا لفظی قیامت ہے کہ قیامت آنے والی ہے. تو کہا کہ اتنا یہ حشر, اچھا یہ میں نے کل جیسے کہا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہر آدمی کو, وہ اٹلانٹا کا ہو, کیلیفورنیا کا ہو یا دنیا کے کسی حصے کا, جانا تو ہے وہاں پہ. اچھا اس قیامت کو آپ غور سے سن, اس قیامت کو اللہ روز ہم کو یاد دلا رہا, ایوری ڈے. آپ سورہ رحمان پڑھو یا سورہ رحمان نہیں پڑھو, لیکن ہر دن ہر بچہ ہر بچی جو نماز پڑھتی, نماز میں اللہ اس دن کو یاد دلا رہا. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ, 10 ٹائم, منیمم 10 ٹائمز. بعض وقت 20 دفعہ بھی پڑھ سکتے, یاد 50 دفعہ بھی لوگوں یاد کرتے ہوں, لیکن منیمم دنیا کا ہر مسلمان, پورے بلین جو مسلمز ہیں نا, وہ سب ایک دفعہ یاد کرتے ہیں 10 ٹائمز. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک. میں جانتا ہے اسے علماء کو نجف اشرف میں بھی ہے, خم میں بھی ہے, جب یہ جملے پہ پہنچتے نہیں, الحم کا نماز میں کھڑے ہوئے, الحم سنو, کویت میں بھی تھے وہ عالم دین, جیسی مالک یوم الدین پہ آتے لٹرلی, آغا بہجت کے بارے میں بھی ہے, ایسا باڈی ایسا شیک ہوتی تھی کہ یہ مالک یوم الدین, وہ دن کون سا ہے. اللہ ریمائنڈ کرا رہا, نوک کر رہا ہمارے ذہن کو کہ سو مت, بھولو مت, وہ دن آنے والا ہے, وہ دن آنے والا. اگر اللہ بولتے کہ دن آنے والا تو کوئی ڈینائی کر سکتا؟ ہمارے ذہنوں میں وہ دن ہی نہیں. وی ڈونٹ, جیسا کل میں نے کہا اصول دن میں یاد ہے قیامت, لیکن پریکٹیکلی وی ڈونٹ نو واٹ از قیامت. اصول دن میں تو یاد کر لیتے, بچوں کو بھی یاد دلاتے قیامت ہے, لیکن ہے کیا قیامت؟ 50,000 ایئرز کا ایک دن ہے, اور وہ دن کا آغاز ہو رہا موت سے. آج موت پہ نہیں بولوں گا, کل بولوں گا, آج برزخ پہ بولوں گا. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از برزخ؟ برزخ کیا ہے یہ برزخ؟ عربی کا لفظ ہے برزخ. برزخ ایک پردے کو بولتے, کرٹن کو, ایک کرٹن ہے برزخ, جو اس دنیا کو اس دنیا کے بیچ میں ہے. یعنی ہماری جو ورلڈ, ہم جو اس دنیا میں ہیں, ہمارے سامنے ایک پردہ ہے, ادھر کیا ہے پردے کے پیچھے؟ سارے مرحومین ہیں, جتنے آپ کے اٹلانٹا کے مومن کے جتنے ہیں, سارے مومن, جتنی نوشاد بھائی لسٹ پڑھتے ہیں نا, وہ پورے برزخ میں ہیں, جتنے ہیں نا. اور کب سے ہے؟ حابیل اور قابیل سے لے کر آج تک سب پردے کے پیچھے. جب موت آتی, روح نکلتی, تو انسان کے ذہن سے, میری طرف دیکھیں, انسان کے ذہن سے سب پردہ ہٹتا آنکھوں کے سامنے سے. میں لیٹا ہوا ہوں, ملک الموت میری روح لے رہا, میں یہاں لیٹا ہوں, مجھے میرے سامنے یہ, لیکن جیسی روح انگوٹھے سے کھینچنا شروع کرتا ہو تو ہمارے سامنے سے ایسا پردہ ہٹنا شروع ہوتا. یہ آنکھیں وہی, جگہ وہی, اب تک میں نہیں دیکھ رہا تھا, سامنے دیوار ہے, لیکن جب وہ پردہ ایسا ہٹنا شروع ہوتا, تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پردہ نظر نہیں آتا, کوئی کرٹن نظر نہیں آتا. مثال دی گئی کہ سامنے سے ایسا پردہ ہٹتا, اس کو کوئی دوسرا سین نظر آتا, کوئی دوسری چیز نظر آتی. یہ نہیں کہ پردہ ایسا کھینچ رہے, پردہ ہٹا, نو. پردہ برزخ کا نام اس پردے کا نام ہے. برزخ ایک پردے کو بولتے ہیں جو دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے, اس کو برزخ. پردہ ہو, وال ہو, کوئی بھی بول سکتے. مثال ایگزامپل کرٹن سے دی گئی, تو کرٹن کا ہٹنا ایسا ہٹتا, تو اسی وقت انسان گھبرانے لگتا. جو موت کی گھبراہٹ, جو موت کی تکلیف, جو موت کا خوف جو جتنا ہے, وہ ہوتا کب؟ جب اس کے سامنے سے سب پردہ ہٹنے لگتا. اور جب پردہ ہٹتا تو اگر اعمال اچھے, تم نیک ہو, تم نے کوئی کام کیا ہے, اچھے اعمال ہے, تو کیا ہوتا کہ تمہارے مرحومین, یعنی تمہارا باپ, دادا, بھائی, بہن, رشتہ دار, جتنے آپ کے مرحومین ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں,
جو برزخ میں رہتے. برزخ دو حصوں میں, 2 places ہے برزخ کی. ایک اچھی جگہ ہے برزخ کی, ایک بری جگہ ہے برزخ کی. تو سارے مرحومین تمہارے سامنے آتے. اچھا, وہاں پہ جو لوگ آلریڈی ہم سے پہلے پہنچ گئے, تو وہ ان لوگوں کو اطلاع دیتے کہ دیکھو تمہارا بیٹا اب آنے والا ہے. تو تمہارا باپ, ماں, بھائی بہن سب آگے کھڑے ہو جاتے کہ جیسے ہی تم پہنچو تم کو ویلکم کرتے. ویلکم کیسے کرتے؟ یہ بولتے کہ بیٹا گھبرا مت, تو اتنے بڑے گھر سے آ رہا, تو اپنی پورے خاندان کو لے کے آ رہا, تو دنیا کو چھوڑ کے آ رہا, بیٹا گھبرا مت, ہم بھی یہیں پر ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے, اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو تمہارے لیے پھر ایشو نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے اعمال ہی خراب ہے تو ماں باپ نظر نہیں آتے, بھائی بہن نظر نہیں آتے, تم برزخ کے دوسرے حصے میں چلے آتے. تو یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن مارک کیا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے, ہم نے کیا کیا ابھی. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, میں بہت نیک ہوں اٹلانٹا کا, تو یہ نکالو ذہن سے سب سے پہلے. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں, میں پہلی نماز پڑھتا ہوں, میں یہ رکھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, ڈونیشن دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں, تو کوئی چیز یہ نکالو ذہن سے کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ اگر ذہن میں رہے گا نا تو ہماری برزخ بھی خراب ہے, ہماری قیامت بھی خراب. اس لیے کہ اگر میرے ذہن میں یہ چیز ہر آدمی میں ڈیولپ ہو گئی. دیکھیں میں انشاءاللہ برزخ کے سارے وہ گناہ بتاؤں گا اور ساری وہ نیکیاں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ پورے عرصے میں, کہ کون سے گناہ سے تم کو برزخ میں پرابلم ہو سکتا اور کون سی نیکی سے تم کو برزخ میں آرام مل سکتا. اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے نا کہ تم اپنی لحد کو, اپنی برزخ کو گارڈنز آف ہیون بنا لو, باغات بنا لو. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پرابلم ہے, نو, ویسے مومن ہے کہ جن کے لیے وہاں برزخ ایک رحمت ہے, برزخ ایک پیراڈائز ہے, ایک چھوٹی پیراڈائز بول سکتے, جنت کے باغات. میرا جملہ نہیں, مولا علی کا جملہ, کہ جنت کے باغات, گارڈنز آف ہیون تمہارے لیے بن سکتی برزخ اگر تم چاہو. اور برزخ کے لیے کہا گیا کہ برزخ کا پیریڈ کتنا بڑا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا بڑا پیریڈ ہو سکتا برزخ کا؟ ایک انسان آج برزخ میں گیا, کتنے سال برزخ میں رہے گا؟ میں ایک جملے کا ذمہ دار, پلیز غور سے سننا, میں محنت کر کے پڑھ رہا کہ برزخ کے میں ایک آدمی کتنے سال رہے گا وہاں پہ. یو ڈونٹ نو. کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, میں ایک جملہ ذمہ دار, کوئی معصوم کی سیئنگ نہیں ہے, کسی معصوم کی کوئی سیئنگ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر برزخ میں گیا تو 100 ایئرس رہے گا, 1000 ایئرس رہے گا, 10,000 ایئرس رہے گا, 100,000 رہے گا, 1 ملین رہے گا, 1 بلین رہے گا, 1 ٹریلین رہے گا. Nobody knows. اب جو آپ کے یہاں کے اٹلانٹا کے قبرستان میں لوگ ہیں, یہ ان سے پہلے 20,000 سال سے تو ہے نا, نبی آدم کے زمانے سے اب تک اپروکسیمیٹلی 20,000 ایئرس ہے. تو یہ سارے 20,000 کہاں ہیں؟ دے آر ان برزخ. ان کے 20,000 سال گزر گئے, اور ہم اگر آج مرے, ہم کو کیا معلوم میں کتنے سال رہوں گا قبر میں, برزخ میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی کیوں اتنا لمبا پیریڈ ہوگا, اس لیے میں بول رہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ابھی تک. دیکھیں برزخ اینڈ کب ہوئے گی؟ برزخ اینڈ ہوگی جب سور پھونکا جائے گا, جب ڈے آف ججمنٹ کا اعلان ہوگا, جب قیامت کی آواز آئے گی کہ قیامت شروع ہو گئی, سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت برزخ اینڈ ہوگا, لوگ اللہ کے سامنے ڈے آف ججمنٹ میں جائیں گے. تو برزخ موت سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک کا جو پیریڈ ہے, یہ سارا پیریڈ برزخ کا ہے. تو ایک آدمی برزخ میں کتنے سال رہے گا کسی کو نہیں معلوم. آپ سوچو, اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے نا تو انسان رات میں خود اپنی احتیاط کرے گا اپنی لائف میں, کمنگ لائف میں, کہ یار میں جو پتا نہیں مجھے کتنے سال رہنا ہے وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو, تو کتنا پرابلم آ سکتا مجھے. اچھا, ذہن میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ مجھے پرابلم نہیں آئے گا. اب میں آپ سے پوچھوں, آپ لوگ انشورنس کیوں لیتے, یا کیوں لیتے انشورنس, میڈیکل انشورنس کیوں لیتے؟ کمپنیز دیتی. اگر کمپنیز نہیں دیتی تو آپ اپنی پرسنل لیتے. آج کل پوری دنیا میں انشورنس ہو گئی. میں پوچھتا کیوں لیتے اب میڈیکل انشورنس کیوں لیتے؟ صرف اس لیے لیتے نا کہ اگر انسان میں بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں کم از کم میرا بل تو میں کسی ہاسپٹل میں تو جا سکتا. پلیز یار غور سے سنو, کیوں لیتے ہیں؟ وائی وی ٹیک. صرف اس لیے لیتے ہیں کہ مجھے ایمرجنسی ہو جائے, خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے,
گاڑی کا انشورنس لیتے آپ. کیوں لیتے گاڑی کا انشورنس؟ بہترین ڈرائیور ہے امریکہ کے, 20 سال 30 سال سے 20 ایئر سے چلا رہے گاڑی, پرفیکٹ ڈرائیور, 20 سال سے امریکن لائسنس ہے, لیکن بغیر انشورنس کے گاڑی باہر نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکال رہے؟ اس لیے نہیں نکال رہے کہ خدا نہ خواستہ, یو ڈونٹ نو, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مجھے ریٹرن آئے, میری گاڑی کا آ جائے, میں بچ جاؤں. اگر میں نے کسی کو مار دیا تو کم از کم اس کو پیسے دے سکوں. بعض ہر ڈرائیور جس نے بھی انشورنس لیا, یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کرتا اس لیے انشورنس لیتا, نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے کبھی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا اور پوری زندگی گزر گئی, لیکن ہر سال پریمیم پے کرتے رہے, ہر سال پریمیم پے کرتے. کیوں؟ یو ڈونٹ نو. آپ سوچو, دنیا کی اپنی اس لائف کے لیے, اس باڈی کے لیے تم کتنی احتیاط کر رہے, کتنے پریکاشنز لے رہے تم اس دنیا میں کہ یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. میں پوچھتا برزخ کے کتنے پریکاشنز ہیں؟ برزخ میں ہمارے لیے جو تکلیف ہونے والی اس کا ہم کو ہے خیال. ہم سب سے پہلے ان اشیاء میں ایک اویئرنس چاہتا, لٹرلی ایک اویئرنس چاہتا کہ ہمارے ذہنوں کا انقلاب آئے, ریئلی ریولوشن آئے, ہماری تھنکنگ میں ریولوشن آئے, ہماری سوچ میں ایک ریولوشن آئے کہ ہم کچھ کریں. میری زندگی کا کیا حال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے, تو جب آپ امریکہ, آپ لوگوں کو سمجھانا آسان ہے, یا جو میری مجلس سن رہا, امام بارگاہ کے علاوہ بھی جو باہر سن رہا میری مجلس, ان سب کو سمجھانا یہ آسان ہے. اس لیے کہ امریکہ میں ہر چیز میں انشورنس ہے, گھر کا انشورنس, ایکسیڈنٹ کا انشورنس, یہاں تک کہ موت کا انشورنس ہے. میں کیا بول رہا ہوں کہ کوئی مر جائے تو بابا اتنے $4-5 اس لیے کہ یہاں مرنا بھی مہنگا ہے. انڈیا میں مرنا سستا ہے, لیکن یہاں پہ مرنا بہت مہنگا ہے. چلو ہماری کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا میں, دوسری کمیونٹیز میں دوسرے لوگ تو پریشان ہو جاتے, اور اتنا اچھا کافین ہونا, وہ سینڈل ووڈ کا کافین ہونا, لاسٹ جرنی ایسی ہونا, 5-10 ہزار کے انشورنس لے کے بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ مر جائے تو بس ٹھیک ہے, تو کم از کم میرا موت اچھی ہو جائے. دیکھو انسان دنیا میں کتنا پریکاشنز لے رہا. میں آپ سے پوچھتا کہ ہم نے اب تک کتنا پریکاشن لیا برزخ کے لیے, موت کے لیے, قیامت کے لیے, جبکہ ڈیلی اللہ یاد دلا رہا. یو کی ناٹ سے کہ آئی ڈونٹ نو. کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, وہ برزخ کی مجلسیں نہیں سنتے, اس لیے نہیں سنتے کہ ہم کو یہ سننا نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بول دوں ویری کلیئر, مجھے جنت ہتھیلی پہ دینا نہیں آتا. شیعہ کبھی جنت کو ہتھیلی پہ نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ میرا مولا نہیں دے رہا نا. مولا عبادت, مولا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, وہ کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے میرا مولا. ان کا زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت ہے. جس کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. میرے مولا کا نام کفن پہ لکھ دیا جائے یا علی, تو میری بخشش ہو جائے میرے مولا کے نام سے. ماشاءاللہ اٹلانٹا والے جیو, برزخ کے مجلسوں میں نعرے بھی نہیں ہوتے. نہیں, مولا آپ کو آباد رکھے یار, آباد رکھے. مولا سلامت رکھے. تو کتنے پریکاشنز میں نے آج آپ کو بتائے جو دنیا میں ہماری زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں, بٹ وی ہیو ناٹ ٹیکن ان سنگل. میں تو دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو 2 دن سے ہوں. ایک جنرل میں ویو بتا پوری دنیا کا, پوری دنیا گھومتا ہوں ماشاءاللہ, صبح شام جاتا ہوں. ایون آپ ڈھاکہ بھی چلا گیا, بنگلہ دیش بھی پڑھ کے آ گیا اس سال. اس بنگلہ دیش میں جا کے میں پوری میری لائف گلف میں گزری, مجھے ایک مومن نہیں ملا بنگلہ دیش کا. جب وہاں سے فون آیا تو میں نے کہا یار وہاں پہ شیعہ ہے, تو کہا مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ. 400 سال پرانا امام بارگاہ, سراج الدولہ, جب انہیں اودھ کا زمانہ برٹش رول تھا انڈیا میں, ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال ایک ہی تھا نا, تو سراج الدولہ وہ جو ڈائنیسٹی تھی,
आवर डायनेस्टी, उनका बना 400 साल पुराना, फोटोज भी है उसके, हुसैनी दालान के नाम से, 10,000 शिया, 10,000 माशाल्लाह माशाल्लाह, ढाका के अंदर। इट वॉज रियली शक। मेरी पूरी लाइफ बांग्लादेश में, गल्फ में गुजरी, एक बांग्लादेशी मुझे नहीं मिला मोमिन, एक बांग्लादेशी। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह 10,000 शिया, वहाँ पे उलमा हैं, वहाँ पे बड़ा काम हो रहा। उस लोग सेलेट से आए थे, मेरी एक ही मजलिस थी, बस एक मजलिस पढ़ने का था, लोग सेलेट 400 मील दूर से आए थे मुखाली मजलिस सुने। मैंने कहा वेरी गुड यार, इतनी बड़ी फॉलोइंग बांग्लादेश में, तो आई एम हैप्पी। और जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वहाँ, खाली बंगाली ज़्यादा चलती, उर्दू सिंपल उर्दू एंड इंग्लिश चलती वहाँ। तो तो दुनिया के हर हिस्से मुझे कोई मोमिन नहीं मिला ऐसा कि जो 24 आवर्स में एक दफ़ा ये सोचे कि यार मेरी बरज़ख कैसी होने वाली है। जबकि अल्लाह आपको, मैंने स्टार्टिंग में बता के इतने स्टेप्स कर रहा, 40 साल में भेज रहा, 50 साल में भेज रहा मलक को कि देखो प्लीज टेक केयर, लेकिन कोई मुझे मोमिन ऐसा नहीं मिला। आप इंसाफ से बोलना, जब आप फैमिली के साथ बैठते, डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते, या एक मोमिन दूसरे मोमिन से बात करता, तो आपको कोई मोमिन मिला आज तक? मोमिन की बात कर रहा, मोमिन की, अली वालों की बात कर रहा, अमीर अल मोमिनीन का चाहने वाला, वो कोई मोमिन एक मोमिन से बैठ के बात करते हुए बोला यार तुमने क्या प्रिपरेशन, क्या बरसा की, लेट मी नो, आई विल आल्सो डू द सेम थिंग। पूछ रहा आपसे। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट बरज़ख, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट महशर, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट क़यामत, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट मौत। कितना अफसोस नहीं है। आप क्या समझ रहे, मोमिन के लिए यह जन्नत है? नहीं, हमारी जन्नत मौत है, इसलिए कि जिसके इंतजार में जिंदगी गुजारे उससे मुलाकात होगी। नहीं, हमारा अकीदा मेरा मौला आएगा ना, मौला की ज़ियारत होगी। लेकिन अब आप फौरन क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, अगर मौला आएंगे तो फिर मुझे तैयारी करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, ये बोलते लोग क्या भाई मौला आ जाएंगे खबर में, हमको क्या जरूरत है? तो मैं आपसे फौरन दूसरा सवाल ये करा कि मौला ने क्या अपनी जिंदगी में जब उनकी हुकूमत थी किसी को सजा नहीं दी थी, पनिशमेंट नहीं दी थी? मौला अली की जिंदगी में मौला ने किसी को सजा नहीं दी? ऑफ कोर्स दी। मशहूर वाक़या है ना कि मौला अली जा रहे कूफे, मौला की खिलाफत का जमाना, गौर से सुनना, मौला की खिलाफत का जमाना, हुकूमत का जमाना, कूफे में खंबर साथ है मौला के। मौला जा रहे, बाजार से गुजर रहे, मार्केट से गुजर रहे, और एक फिश मार्केट थी, उसमें मौला ने देखा कि एक बंदा बैठ के फिश बेच रहा। तो अली ने कहा रुके मौला, रुक के कहा कि ये क्यों बेच रहा फिश तू? उसने कहा व्हाट डू यू मीन क्यों बेच रहा? मेरा बिजनेस है ये। मौला ने कहा गुड, मेरी हुकूमत में तो हराम मछली बेचता है, मेरी हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत में तो, अली की हुकूमत में, अली की खिलाफत में तो हराम चीज बेचता है। उसने कहा मौला मैं तो आपका शिया हूं, और आज का शिया नहीं हूं, मेरा बाप भी आपका शिया था। उस जमाने से हम आपको मानते कि जब दुनिया नहीं मान रही थी, पुराने जमाने से, हम तो आपके मानने वाले हैं। मौला ने कहा इसको गिरफ्तार करो। उसने कहा मौला मेरी गलती क्या है? इमाम ने कहा कि तू बेच रहा क्यों? तो फौरन वो पलटा, बिजनेसमैन है ना, फौरन पलट के दूसरा जुमला बोलता मौला मुझे मालूम ही नहीं था। अली ने कहा फौरन पकड़ो, पहले 10 ताजियाने थे, 20 लगाओ इसको। पूछा बोला क्यों? तो अली ने कहा कि तू बगैर जाने मसला, बगैर मसले की नॉलेज में, बगैर ये जाने कि ये हलाल है या हराम, तूने बेचा कैसे? तेरा फर्ज है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चेक योरसेल्फ कि ये हलाल है या हराम है। उसके बाद वो कहने लगा मौला मैं तो आपका शिया हूं। तो इमाम अली ने कहा सुनो, तू बार बार ये जुमला मत बोल के आई एम योर शिया, आई एम योर शिया, आई एम योर शिया, आई एम योर शिया। इमाम ने कहा तेरा एक्शन बताना चाहिए, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है मैं शिया हूं, तेरा अमल बताए कि तू मेरा शिया है। तो आप समझ रहे, मेरे मिसाल के तौर पर कोई क्लीन शेव है, अब मैं मौला अली का शिया हूं। अरे मौला अली का शिया क्लीन शेव नहीं होता, ये याद रखो। मुझे मालूम है यहां सब दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, मुझे ऐनक का नंबर नहीं बदलूंगा। आप इंसाफ से बोलो, इमाम अली का शिया कोई क्लीन शेव होगा? लोग कहते मौलाना क्या करना, बीवी का बड़ा फोर्स है, वो नहीं चाहती कि मैं दाढ़ी को मूंडूं। किसी के फोर्स पे आकर इताअत अली को मत छोड़ो,
صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کرائیٹیریا یہ ہونا کہ میرا امام علی مجھ سے راضی ہونا, امام علی مجھ سے ہیپی ہونا. مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ میں ان کو راضی کروں, ان کو راضی کروں, ان کو خوش کروں, ان کو خوش کروں. سٹارٹ میں دن جب تم when you start your day تو تمہاری صبح میں یہ فکر ہونا کہ میرا مولا آج مجھ سے راضی رہنا. مومن وہ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے, یہ ساری چیزیں عبادت میں جتنی چیزیں جو آبسٹیکلز ہماری زندگی میں بنے نا, وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ نہیں ہیں. ایک چیز یاد رکھو, جو گناہ صغیرہ یہ بول کے کرتا کہ یہ تو صغیرہ ہے, چھوٹا گناہ ہے, ریپیٹ جب کرے گا نا صغیرہ کو وہ کبیرہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ شیو کیا, ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے نا, روز کرے گا کبیرہ. اب آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, میں افسوس سے بولا, دیکھیں یہاں سامنے میرا مجمع کم ہے, لوگ باہر سن رہے مجھے. کسی ایک کو بھی میسج مل جائے, ہر سال ماشاءاللہ میں زیارت پہ جاتا, 13 رجب مولا علی کے روزے میں کرتا, الحمدللہ مولا کا صدقہ ہے, اور ایک عمرے پہ جاتا. تو میں جب فرسٹ ڈے جب ہم کربلا پہنچتے, عراق پہنچتے, نجف اشرف, تو میرا فرسٹ لیکچر 2 لیکچر روز 2 مودی سے پڑھتا ہوٹل کے اندر, صبح 11 بجے ایک, رات میں 9 بجے. جو میرے گروپ میں جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے, پڑھ کے پورے ڈیٹیلز 40 منٹ کا ایک لیکچر, ایوری ڈے 2 لیکچرز ہوتے. اس کے بعد پھر ہر جگہ لے کے جا کے بات. تو فرسٹ لیکچر میں ایک بات بولتا کہ سنو تم لوگ یہاں جو آئے ہو نا, جیسے 13 رجب میں ہم پہنچے, ایک بڑا فیسٹیوٹی, مولا کا روزہ زبردست سجا ہوا, ایک عجیب شان ہے اس کی 13 رجب. تو میں فرسٹ ڈے یہ عورت مرد سب کو یہ بولتا کہ تم لوگ بامبے سے آئے, 100 آدمی 150 آدمی ساتھ. میں نے کہا سنو بھائی, ہم جو یہاں پہ آئے نا تو یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے کہ بچوں کو بامبے میں بیک ہوم چھٹی ہے, ہالیڈیز ہے تو لیٹس گو اینڈ انجوائے. نو, یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. یہ وہ جگہ پہ تم لوگ آئے کہ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے. یہاں پہ اگر مولا علی کے روزے میں یا کربلا میں جا کر میں اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکوں تو فائدہ کیا ہے, کہیں اور بدلنے والی نہیں. تو اب یقین کرو میری بات پہ کہ وہاں ہوتا کیا, پورے جو پردہ نہیں کرنے والی بھی عورت, دیکھیں نام تو میں کسی کا نہیں لے رہا, کسی کا نام تو آپ کو تو پتا بھی نہیں کون کون میرے ساتھ جاتا نا, میں کسی کا نام, وہ لوگ سن رہے بھی تو ان کو معلوم ہے, نام تو نہیں لے سکتا, غیبت ہوگی. نہیں پردہ کرنے والے نیچرلی کربلا میں, نجف اشرف میں پورا حجاب, بندے نہیں داڑھی چھوڑنے والے, بعض ہیں جو چھوڑ لیتے. 10-12 دن میں بہترین بیئرڈ, لولی بیئرڈ پوروں کی آ گئی, کنفرم کہ سب کے چہرے نورانی چہرے ہو گئے. مولا کے پاس زیارت کر رہے روز, تو ان چہرے پہ وہ نور تو آتا. لیکن جب لاسٹ ڈے آتا, اب مجھے فلائی کرنا ہے, ایئرپورٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی تھے جو کل مولا کو سلام کر رہے تھے. پوروں کی داڑھی صاف, عورتوں کا حجاب اتر گیا. کیوں؟ بامبے جانا ہے. یہ میں نے پوچھا کہ بابا سنو, یاد رکھو, میں سب کو بول رہا ہوں یہ میسج, یہ زیارت نہیں ہے. میں جملہ بولتا ہوں وہاں پہ, میں یہاں ریپیٹ کر رہا. اگر میں نے یہ بولتا کہ جیسے تم بامبے سے آئے تھے, جیسا تم 29 اپریل کو مثال کے طور پہ بامبے سے چلے تھے, اب تم 14 مئی کو جب تم واپس جاؤ تو اگر ویسے ہی واپس جا رہے تو زیارت نہیں ہوئی. جیسے آئے تھے ویسے جانا نہیں ہے. جب تم بامبے واپس جاؤ تو اس وقت بامبے میں جو تم کو ریسیو کرنے لوگ آئے, اس کے بعد ڈے ٹو ڈے جو تمہارے دن گزرے, لوگ جو تم سے ملنے آئے, تو وہ لوگ بولے کہ واٹ اے بگ چینج ان یو, کہاں جا کے آ رہے, تو بولو میں علی سے مل کے آ رہا. زیارت وہ ہے, یہ زیارت نہیں ہے کہ میں جیسے گیا تھا امریکہ سے ویسے ہی امریکہ پلٹ کے آیا. آپ کو ہر چیز کو چھوڑنا ہے. اسی کے لیے کہا ایک دفعہ جا کے تم خالی مولا حسین کے روزے میں تم دل سے ایک دفعہ بولو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مولا کی زری کو سلام کر کے تم واپس آؤ, تو ایسے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جیسے جھاڑ کے اوپر سے پورے پتے نیچے گر گئے, تم پاک ہو جاتے ایک سلام کے اوپر. اتنی بڑی زیارت ہے حسین کی, مولا علی کی, کسی امام کی, کہ تم ایسے باہر آتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, کوئی گناہ ہی نہیں ہے, معصوم. لیکن وہ کس کو ہے؟ زیارت بمعرفت ہو. ورنہ مولا حسین کی زیارت تو صدام نے بھی کی, صدام بھی کرا,
تو کیا صدام کے بھی گناہ معاف ہو گئے؟ نو. تمہیں وہاں یہی ایگزامپل دیتا کہ سنو، جیسے تم گئے تھے ویسے ہی کربلا سے واپس نہیں آنا. جیسے گئے تھے، اب مثال کے طور پہ اب داڑھی کو مون کے تم نجف ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے، بغداد ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے، واٹ از دا یوز؟ تم مولا حسین وہاں تک تھے، یہاں حسین نہیں ہے. کیا اٹلانٹا میں حسین نہیں ہے؟ یہ اچھا، آپ تو جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ تو ہر چیز کا فریڈم ہے. آپ کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ داڑھی کو چھوڑے. تو ونٹر میں تو سبھی گورے بھی چھوڑتے داڑھی. میں غلط بول رہا؟ اس لیے کون شیو کرے؟ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سبھی چھوڑ دیتے. کم از کم ونٹر میں چھوڑ لو، عادت ہو جائے گی، سمر میں رہ جائے گی. سمجھ میں آیا؟ دیکھیں پورے داڑھی والے یہاں پہ، میں کسی کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، میں یوں دیکھ کے پڑھ رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. دیکھیں اگر مجلس میں کوئی چینج نہیں آیا تو مجلس ہی کیا ہے؟ امام حسین کا ذکر میں جب ہم روز اتنا ماشاءاللہ اتنے بڑے امام بارگاہ میں آ رہے، مولا حسین سامنے، چہلم کا عشرہ، ویری امپورٹنٹ عشرہ چل رہا چہلم کا، تو ہمارے پاس ایک چینج، ڈراسٹک چینج آنا. جب تک ڈراسٹک چینج نہیں آیا تو ہمارے مقصد مجلس ہی نہیں ہو رہا. تو اب یہ سوچو کہ اتنے سب چیزیں ہم اتنا سیکریفائز نہیں دے سکتے ایک داڑھی کا. پھر ہم مولا حسین کے چاہنے ہوتے برزخ میں، کہ مولا علی اپنی زندگی میں کسی کو سزا نہیں دی. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا کہ مولا نے کیسے پنشمنٹ دی تھی. کسی کوئی جرم کرے لازم ہے پنشمنٹ، اللہ دے رہا. ایک شخص آیا، سب لوگوں نے اس کو پکڑا، کہا مولا یہ چور ہے. اب آپ سنو پلیز غور سے سنو. مولا علی کا فیصلوں میں سے پڑھا، جو مولا علی کے کئی ججمنٹس ہیں نا، ان ججمنٹ کا ایک واقعہ ہے. تو ایک مولا علی کا چاہنے والا آیا، لوگوں نے پکڑ کے لے کے آیا بازار سے کہ مولا اس نے چوری کی. مولا دربار میں بولا. مولا نے پوچھا تو نے چوری کی؟ ہی سیڈ یس آئی ڈیڈ اٹ. جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا میں نے کیا. تو اس کے بعد علی نے پوچھا کیا کوئی تیری مجبوری تھی کہ 3 دن سے تو بھوکا تھا؟ مثال کی، اس لیے کہ اتنے بھوکا اگر ہوئے کہ جان خطرے میں، تو اس نے لے لیا مثال کے طور پہ. مولا حجت کو تمام کر رہے تھے. مولا نے کہا کہ تیری ایسی مجبوری تھی کہ تو بچے بھوکے، تو بھوکا کئی دنوں سے؟ اس نے کہا نہیں. مولا نے کہا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ تو مجبور ہو گیا تھا چوری کرنے پہ؟ کہا نہیں. مولا نے کہا پھر کہا؟ اس نے کہا میں جان بوجھ کے میں نے کی، مجھے ضرورت تھی میں نے لے لیا. شرعی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے جان بوجھ کے چوری، وانٹیڈلی میں نے چوری کی، اس لیے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے چوری کی. علی نے کہا یو نو اس کی سزا کیا، پنشمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا اسلام میں اس کی پنشمنٹ ہے تیری انگلیوں کو کاٹنا، ہاتھ کو نہیں کاٹنا، یہ کاٹنا. اس لیے کہ ہاتھ کیوں رکھا، یہ کیوں رکھا گیا؟ نماز کے لیے. دیکھو کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کی نگاہ میں نماز. ونٹر کی نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ونٹر کے بھی اٹلانٹا کی سردی میں، اور فجر کی نماز، ظہر عصر تو سبھی پڑھتے، مغرب عشاء تو سبھی پڑھتے. اللہ ہم کو عبادت گزار بنا دے انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، عبادت کے شوق کے لیے روز ایک دعا کرو. کس کا واسطہ دے کے عبادت کے لیے مانگنا؟ 10ویں امام اور 11ویں امام کا، 10th and 11th امام. اگر آپ 10th and 11th امام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے شوق پیدا کر کہ میں تیری عبادت، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تم عبادت گزار بن جاؤ تو ساری ایشوز ختم ہو جائے. آغا بہجت جو اس سٹیج پہ پہنچے، کیسے پہنچے؟ عبادتوں کے ذریعے. اب ایک بات ذہن میں اتنے بات آتے رہتے مسلسل. ابو ذر الغفاری کا بھی ایک واقعہ، لیکن روک کے پہلے میں واقعہ کمپلیٹ کرتا. تو عبادت کے شوق کے لیے روز عورت مرد لڑکی لڑکا بچوں سے دعا کرانا، بچوں سے کہ پروردگار 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دے کہ اللہ ان 2 اماموں کا واسطہ مجھے عبادت کا شوق کہ میں تیری عبادت کروں. تو علی نے کہا تجھے معلوم ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تیری انگلیاں کاٹ. علی نے کہا اس کی انگلیاں کاٹو. اس کی انگلیاں کاٹی گئی. وہ اس نے ایڈمٹ کیا تھا اپنے کرائم کو، چوری کی تھی، کرائم کو ایڈمٹ کر رہا، ضد نہیں کر رہا، گناہ کر کے ضد نہیں کر رہا. یہ مت بولا یار یہ چلتا، یہ مر جا، اجازت دیا، یہ مر جا. ڈونٹ سے دس. مووی کوئی، میں اس لیے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ حج پہ گئے، پورے مرجعوں کی کیا نکال رہے، توضیح نکال رہے. کیوں؟ کہیں سے مجھے یہ مل جائے کہ میں بال نہ کٹاؤں اپنے. I don't want to shave myself. اس لیے کہ میری سمارٹنس چلی جائے گی. یہ فکر، میں نام نہیں لے رہا کسی کا.
جگہ کا نام بھی نہیں لوں گا کہاں کا مندر پورا. اور حج پہ چلے گئے, حج سے واپس آئے, ویسی بال زبردست کھڑے ہوئے, شیو ویو کرے ہوئے, اسمارٹ. تو لوگوں نے پوچھا آپ حج پہ گئے تھے؟ کہا آف کورس, یہ قافلے میں گیا تھا, یہ حملے میں تھا, یہ گلف کا واقعہ. کہا اس بڑے حملے میں گیا تھا. 700 دینار, اس زمانے کی بات کر رہا میں, 12-15 سال پرانی. 700 KD آلموسٹ $2,100 ہے. دیکھیے یہاں سے اور کویت سے تو بہت فرق ہے, وہاں سے تو بہت نزدیک ہے. وہاں اس زمانے میں جو گروپ جا رہے تھے وہ $300 میں جاتے, 300 دینار میں جاتی ہے. 700 دینار کویتی حملے میں گیا تھا. کہا اس میں گیا تھا میں. تو کہا یار لیکن تم نظر ہی نہیں آ رہے, تمہارے بال بھی ویسے. کہا میں توضیح نکال لیا تھا, توضیح میں ایک مسئلہ. کہا کس کی؟ فضل اللہ کی. آپ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے فضل اللہ کون ہے. موسٹ کنٹروورشل ہمارا ایک عالم تھا لیبنان والے, موسٹ کنٹروورشل. اس نے تو یہ بھی فتویٰ دے دیا تھا کہ رمضان میں روزے میں سگریٹ بھی پی سکتے, لیکن ہم نے نہیں پیے. تو یہ تو آپ سوچو کہ اپنا حج 700 دینار دے کے تم حج پہ گئے, اللہ کی عبادت کرے, بڑا عبادت گزار انسان تھا وہ, ایسا نہیں کہ عبادت گزار ہے. صرف اس کو پرابلم تھا کہ میں شیو نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ پرابلم تھا کہ میں داڑھی نہیں کاٹوں. اب سوچو انسان کہاں پہنچ گیا کہ صرف اپنے نفس کے لیے, اپنے لیے, اللہ کی محبت نہیں. اللہ کیا بول رہا کہ تم جب جا کے حج پہ آؤ گے, پہلا حج, پہلے حج میں کاٹ شیو ہو جاؤ, دوسرے حج میں آپشن ہے, ہوگے تو بہت ثواب ہے. اچھا میرے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کو کیا مزہ آتا مجھے کلین شیو دیکھنے میں. کبھی آپ نے سوچا؟ یار سوچو نا میں کیا بول رہا. اللہ کو کوئی اللہ انجوائے کرتا اپنے بندوں کو بالڈ دیکھنے میں؟ اب جو بالڈ ہے وہ بالڈ ہے, تو یہ مزہ آتا. اللہ کو کیا مزہ آ رہا؟ واٹ از ہی گیٹنگ؟ کہ اور آدمی پورے شیو ہو کے آ جائے. کیوں رکھا اللہ نے؟ یو نو وائی. ایک مرد کی سب سے ہماری فیوریٹ چیز کیا ہے؟ ہمارے بال. جیل لگاؤ, سیٹ کرو, اور سمارٹ بنو. پارٹیز میں جانے سے پہلے 2 استورے چلاؤ یہاں پہ, جیل لگاؤ, سمارٹ بن کے پارٹی میں جانا. اللہ کہتا ہے تمہاری فیوریٹ چیز ہے نا بال, گیو اٹ ٹو می. جو تمہاری پسند کی چیز ہے تو مجھے دے دو. آپ انصاف سے بولو اللہ نے کیا نہیں دیا ہم کو. پوری زندگی کلو من علیہا فان, پوری زندگی اللہ نے کیا نعمت نہیں دی. ہیلتھی, ویلتھی, ہر چیز, عزت, ہر چیز دی. سب سے بڑی چیز اہل بیت کی محبت دی. محبت بلائے کائنات ہمارے پاس آئی, اتنی بڑی نعمت دی. اللہ بولا پلیز بال دے دو میرے کو. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو. یہ تو انسان ہے, یہ تو ہماری فکر ہے. تو مولا نے کیا کہا, اس کی انگلیاں کاٹی. انگلیاں کاٹ کے اب جو بھی اس کو بینڈیج کرنا تھا اس نے بینڈیج کیا. آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا؟ مسجد سے نکلا کوفے کی, راؤنڈ اباؤٹ پہ گیا, جو کوفے کا سب سے بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا, جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. راؤنڈ اباؤٹ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں کارز نہیں تھی, ٹرکس نہیں تھی, لوگ کیمل یا اونٹ پہ جاتے یا ہارسز پہ جاتے تھے, پیدل چلتے تھے. اس زمانے میں لوگ پیدل زیادہ چلتے, اس لیے تو ہر طرف بڑا کراؤڈڈ بازار, سب وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا بھی کس پہ؟ ایک سٹول پہ کھڑا ہو گیا, ایک بینچ پہ کھڑا ہو گیا. ہاتھ میں پٹی ہے, کپڑا ہے پورا, دونوں ہاتھوں میں, اور یوں بتا رہا, بتا کے بول رہا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, کہ انسانوں نزدیک آؤ میرے. پورے جو بازار میں چلنے والے لوگ بھی کھڑے ہو گئے سب. دیکھیں یہاں امریکہ میں لوگ ایسا نہیں ٹھہرتے, لیکن انڈیا پاکستان میں خالی آپ کسی برج کے پاس جا کے ایسا دیکھو. حقیقت ہے بابا, حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے. وہاں سوائے ٹائم کے کچھ ہے ہی نہیں. ایک آدمی دیکھ رہا, دوسرا بھی آگے کھڑا ہو گیا, تیسرا بھی کھڑا ہو گیا. وہ پوچھتا کیا ہے, تو میرے کو نہیں معلوم, اس سے پوچھو, اس سے پوچھا کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. پورے سٹوپڈ کھڑے ہوئے, 2000 آدمی کھڑے رہے کے نیچے دیکھ رہا, کیا ہے کچھ نہیں معلوم, لیکن دیکھے گا اس لیے کہ ٹائم ہی ٹائم ہے. تو یہ تو ہم تو اس ملک سے ہیں نا, سب کانٹیننٹ میں تو یہ چکر ہے. تو وہاں پہ ہوا کیا, اس نے سب کو بولا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس بولے. جب قریب آئے تو اس نے کہا تم کو پتا ہے میرے ہاتھ انگلیاں کٹ گئی. میں نے انگلیاں, میرے لوگوں کو معلوم ہے انگلی کٹنا اس زمانے میں چوری کا, تو مطلب اپنی انسلٹ ہے نا کہ چوری کا اعلان کر. لیکن اس نے اس کا جملہ سنا فوراً. اس نے کہا تم کو معلوم ہے یہ کس نے کاٹے؟ جو سر ابراہیم ہے,
جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا، جو انجیل کا ایلیا، جو امام محشر، جو ساقی کوثر، مولا کا قصیدہ پڑھنے لگا. لوگوں نے جا کے مولا کو دربار میں بولا، مولا وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا. مولا نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد اس نے کہا کہ مولا نے پوچھا کہ تو میرا قصیدہ پڑھ رہا؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کاٹا نا، شریعت تھی، حکم تھا اللہ کا تو کاٹا. گناہگار ہے لیکن اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر رہا، ضد نہیں کر رہا، کمپلین نہیں کر رہا کہ مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، آپ میری انگلی کاٹ رہے. اس نے کہا مولا آپ نے جو کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، تو میں آپ کو کیوں بلیم کروں؟ Why should I blame you؟ آپ سمجھ لیں میری بات. اس کے بعد علی نے کیا کیا؟ جب اس کا عمل دیکھا، انگلیاں منگا کے لگا دی. کاٹنا عدل خداوندی کا مظہر تھا، عطا کرنا یہ نعمت خداوندی کا مظہر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے پلیز. یہ عدل خداوندی ہے، یہ نعمت خداوندی جو علی دیتا ہے. تو یہ ہے میرا مولا. تو یہ مت بولو 200% یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیو ہے. 200% میرا مولا خبر میں آئے گا. بلیو نہیں کرنے والا لعنتی. میرا مولا 100% آئے گا. علی کا لقب ہے مولائے کائنات، کائنات کا مالک ہے میرا مولا. ہمارے دو بلیوز ہیں، ایک وہ کہ جب ملک الموت آتا جب میرا مولا آتا، ایک وہ بلیو ہے جب فرسٹ نائٹ میں جب ہم کو لٹایا جاتا تو میرا مولا آتا. یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا، حیدرآباد کے ایک شاعر کا مقطع، اس کی محبت، اس میں خالی محبت دیکھنا. ایک شعر یاد، صرف ایک شعر، میری عادت نہیں ہے شعر پڑھنے کی لیکن یہ آیا تو میں پڑھ. خبر میں مولا علی آتے. اس شاعر کا نام تھا فاضل. فاضل اپنے منقبت میں ایک شعر پڑھتا ہے کہ فاضل لپٹ کے قدموں سے چلا تو بار بار، یہی ہے میرا مولا علی. کہ وہ وقت آئے گا تو وہ لپٹ کے چلائے گا کہ میرا مولا ہے. تو یہ ہمارا بلیو ہے کہ میرا مولا آتا ہے، 200% آئیں گا. اور بلیو یہی ہے کہ میرا مولا آئے گا تو ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے، مولا آئیں گے تو ہی ہماری خبر میں روشنی آئے گی، رحمت آئے گی. لیکن یہ ایک چیز یاد رکھو، علی نے کبھی نہیں کہا اپنے شیعہ سے کہ تم آرام سے رہو، ہم ہیں. یہ کہا عمل کرو. بس 55 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی. انشاءاللہ ابھی تو 8 مجلسیں باقی ہیں. ویری انٹرسٹنگ اور آئی اوپننگ کی یہ مجلسیں. میری خواہش کہ جو نہیں بھی آ رہا تو کم از کم سنو. تو ایک اویئرنس، ایک ہر مجلس میں اگر ایک آدمی بھی بدلتا جائے نا، ایک چیز ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہمارے مجلسیں کامیاب ہوگی. کہ ہمیں کو چینج کرنا ہے، چینج ہونا ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب. اور دوستو کربلا یہ وہ چیز ہے کہ اگر کربلا کے ذکر سے، مولا حسین کے ذکر سے میں چینج نہیں ہو رہا تو پھر کب ہوں گا؟ اور یہ دن جیسے کل میں نے کہا، یہ ایام، یہ 10 days جو ہے نا، آج تو 12 ہو گئی، بڑی قیامت کے ایام ہے. یاد رکھو اس میں ایزی رہنے کے ایام نہیں ہے. یہ وہ دن ہے کہ ذرا کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ جب پہلا چہلم آیا، پہلا چہلم آیا تو سیدانی قید میں تھی. بہن نے تڑپ کے یہی کہا تھا کہ بھیا تمہارا چہلم آ گیا اور بہن تمہارا چہلم نہیں کر سکتی. اسی لیے اس عشرے کو، عشرے 40 کو، پوری دنیا میں اس عشرے کا نام ہے عشرے زینبیہ. یہ بی بی زینب کے نام کا عشرہ. ہر بڑے امام بارگاہ میں یہ عشرے زینبیہ ہوتا. لیکن ہمارے پاس ابھی یہ اویئرنس نہیں آیا. I don't know why کہ یہ کتنا امپورٹنٹ عشرہ ہے. جیسے پہلی محرم سے 10 محرم کا عشرہ ہے، اسی طرح عشرے 40 ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کربلا کی زیارت سے اندازہ لگا لو کہ کتنا عاشورے سے زیادہ رش 40 میں ہوتا. اس لیے زیادہ ہوتا کہ یہ عشرے 40 ہے. اس میں تو ہم کو گھر میں بھی نہیں رہنا،
کم از کم اگر امریکہ میں ایک مجلس کا تم کو موقع مل رہا تو وہ مجلس اگر نہیں آ سکتے، دور ہے، تو کم از کم ٹی وی کے سامنے اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے مجلس ایک روز کرنا۔ 40 کے دن، یہ 40 کے عرصے میں صرف 24 گھنٹے بزنس نہیں کرنا، بلکہ اس عرصے میں ایک مجلس، ایک دو آنسو تو نکلنا، اس لیے کہ ماتم حسین یہ بی بی کا پرسہ بی بی کو دینا لازم ہے۔ کربلا عاشورہ گزرنے کے بعد سے یہ جو چہلم کا عشرہ آیا، اور یہ عشرے میں سارے بیویاں تھیں لیکن ان کے وارث نہیں تھے۔ ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارے بیویوں نے مولا حسین اور کربلا والوں کو تو یاد کیا، ان یادوں میں ایک یاد بہت شدت کے ساتھ آ رہی تھی جب واپس آ رہے تھے۔ وہ کس کی یاد تھی؟ اس بچی کی یاد تھی، اس سکینہ کی یاد تھی کہ جو جاتے وقت ساتھ تھی اور واپسی میں ساتھ نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ خواہش سکینہ کو تھی وطن جانے کی۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب بی بی زندان میں تھی تو زندان کے دروازے پہ آ کے شہزادی کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑی ہوئی تھی تو سامنے سے پرندے برڈز جا رہے تھے، شام کا وقت تھا۔ بی بی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ تو امام نے کہا کہ بہن یہ اپنے اپنے گھر کو جا رہے۔ تو بی بی نے تڑپ کے کہا بھیا کبھی ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے، ہم بھی کبھی وطن کو جائیں گے۔ تو میں اتنا کہوں کہ بی بی سب کی قسمت میں ہے لیکن آپ کی قسمت میں وطن جانا نہیں ہے۔ عزیزو، اس کے بعد وہیں پہ بی بی کھڑی ہوئی تھی، ایک آدمی، ایک مومن جو ہے اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ جا رہا تھا۔ کہاں؟ گھر کی طرف جا رہا۔ تو بچی کا سن بھی سکینہ کے اتنا تھا، اس نے غور سے زندان کے دروازے پہ سکینہ کو دیکھا اور آگے بڑھ کے اپنے باپ سے کہا کہ بابا مجھے گھر جا کے واپس آنا ہے۔ تو اس کے باپ نے پوچھا کیوں آنا ہے؟ تو کہا کہ آپ نے دیکھا زندان کے دروازے پہ ایک بچی ہے جس کا پیراہن، جس کا کرتا پھٹا ہوا ہے، میں گھر جا کر اپنا ایک کرتا لا کے دوں گی۔ بس عزیزو یہ سننا تھا۔ اس نے منہ پیٹ لیا کہ تم کو معلوم ہے یہ اہل بیت ہے، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ عزیزو کیا وقت آ گیا کہ حسین کے بچوں پہ لوگ ترس کھا رہے تھے، چلنے والے۔ سکینہ کا یہ حال تھا۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں کہ جب زندان میں سیدانیاں تھیں تو زندان کا جو کیئر ٹیکر تھا، زندان بان، وہ کسی کام سے تھرسڈے کے دن زندان سے باہر گیا، بازار میں جا رہا تھا۔ وہ جو کیئر ٹیکر تھا بازار میں جا رہا تھا، اس کی نگاہ ایک مومنہ پہ پڑی، ایک عورت پہ جو ہر تھرسڈے کے دن یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، غریب کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس کے قریب گیا، جا کے کہا کہ بی بی تم ہر تھرسڈے نائٹ کو تم کھانا کھلاتی ہو اور زندان میں کچھ قیدی آئے ہیں، سنتا ہوں حاکم کے گناہگار ہیں لیکن ان کے چہروں سے اتنا نور ہے۔ ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی، کبھی اپنے چچا کو پکارتی۔ اگر کھانا لے کر تم آؤ تو میں آج شام میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا۔ عزیزو، تو اس مومنہ نے کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کھانا کسی یتیم تک پہنچے، مسکین تک پہنچے۔ شام کا وقت میں نے مجلس ختم کر دی، شام کا وقت وہ کھانا سر پہ رکھ کر دکان میں جیسے ہی زندان میں انٹر ہوئی، دور سے نگاہ بی بی زینب کی پڑی تو بی بی نے کہا کہ اے بی بی ہم پہ صدقہ حرام ہے، اے بی بی یہ کھانا لے کے مت آؤ۔ تو اس نے بڑی تڑپ کے کہا کہ بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے۔ زینب نے کہا کہ آج کے بعد میرے بھائی کی سلامتی کی دعا نہیں کرنا، میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے کہ جس کو تماچے مارے جا رہے۔ آپ کو معلوم ہے شمن نے کیا کیا تھا؟ کربلا سے شام تک سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ بی بی کے پیروں سے خون جاری ہوتا تھا، بی بی فریاد کرتی تھی کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے۔ الہی و سیدی و رحمت اللہ علیہ۔ پروردگار مولا حسین کے معصوم بچوں کا واسطہ، بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے بولیں ہماری اس مجلس کو قبول فر لیں، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہے، بحق بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، ہر مولا کے چاہنے والے کو، اور میری والدہ بھی بیمار ہے، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو رزق کے پرابلمز میں مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر۔ جو اس وقت زائرین کربلا مولا گئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو مولا حسین کی اور معصومین کی اور تیرے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ جتنے زائرین اس وقت گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ مومن جماعت کے سارے مرحومین اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی اسپانسر ہیں ان کے مرحومین اور مومن جماعت کے سارے مرحومین اور کل محبان آل محمد پوری دنیا میں، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں۔ ارے نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں۔ ارے بلا قصور بھرے گھر کو ختم کر ڈالا، بنا ارے یہ امتحان ہے کہ آس گھر کو قتل کر ڈالا، امتحان ہے کہ آس گھر کو قتل کر ڈالا۔ ارے یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو اماں، ارے لگی ہے پیاس سکون اماں جان نہیں ملتا، لگی ہے پیاس سکون اماں جان نہیں ملتا۔ ارے یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا۔ ارے یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں۔ یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے
رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں، رسن میں باندھ کے در پھرائے جاتے ہیں، یہاں تو جینا ہے دوبھر وطن چلو اماں سکینہ اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، ارے گزر ہی جائے گی کیا عمر قید خانے میں، گزر ہی جائے ہے، یاد آتا مجھے گھر وطن چلو اماں سکینہ خیر کسی رو کر وطن چلو اماں، ارے کہاں ہے آن محمد میرے چچا ہے کہاں، ارے کہاں گئے الیاس گھر کو لے کے بابا جان، کہاں گئے الیاس گھر کو لے کے بابا جان، ارے کہاں ہے قاسم و اکبر وطن چلو اماں سکینہ خیر رو کر وطن چلو پر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن السید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتجی، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب و کلثوم، السلام